پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو، سب کو سلام۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امتیاز گل، آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ آج ہم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے، کس سمت کو جا رہی ہے یہ عدلیہ، کیا سوچ رہی ہے، اور اس کا پاکستان کے عوام پہ، عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سہیل خان صاحب کو۔ یہ سپریم کورٹ کے بڑے مشہور یہ رپورٹر بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی تمام قانونی امور پہ۔ سہیل خان، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی، انہوں نے درخواست دے رکھی تھی پشاور ہائی کورٹ میں کہ انہیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں۔ قومی اسمبلی میں تو نہیں ہو سکا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تو کیا یہ ان کی غلط اسٹریٹجی تھی، یا آپ کو یہ توقع تھی کہ بس ان کو سیٹیں نہیں ملنی تو کوئی جواز ان کو دے دیا جائے گا؟ امتیاز صاحب، اس کے جہاں تک میں سمجھتا ہوں 3-4 پہلو ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو قانونی پہلو اگر ہم اس کو دیکھیں، جب آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کو سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، ظاہر ہے کیونکہ آپ کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جو استغاثہ کی طرف سے، جو پراسیکیوشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو مدعا اور یا جو سٹانس لیا گیا وہ یہی تھا کہ جو سنی اتحاد کونسل نے جس کے لیے اپلائی کیا تھا ان مخصوص نشستوں کے لیے، تو اس وقت انہوں نے یہ اپلائی نہیں کیا تھا، اور جب آپ نے اپلائی نہیں کیا تھا تو پھر آپ انٹائٹل نہیں ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے لیکن پارلیمانی پارٹی یہ نہیں ہے، جو کہ یہ بھی ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آج ان کی جو درخواست جو مسترد ہوئی تھی، بالکل یہ تو متوقع تھی، لیکن امتیاز صاحب میں آپ کو ذرا ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے پاس اس وقت ملک کے بہت بڑے سینئر قانوندان، وکلاء ان کے جو ہیں وہ لائرز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو جب انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی تو کیا انہوں نے ان قانونی پہلو کا یا ان کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بخود جو بذات خود جو پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کو یاد ہوگا اکثر ہم یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جو سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ وہ سبق حاصل کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ تو آپ اس وقت دیکھیں جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان، اس کے خلاف عمران خان ماضی میں کیا کیا نہیں بول چکا ہے، اور وہی مولانا فضل الرحمان ہے کہ اب چونکہ ان کو الیکشن میں ان کو شکست ہوئی، سوائے ایک پشین کی سیٹ جو انہوں نے جیتی ہے، لیکن اب وہ ایک بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں۔ بہت جارحانہ انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کہتے کہ ہم عدالتوں کے فیصلے مانیں گے، نہ تو ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس دن کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، اور وہ اب تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاید یہ بات ذرا لمبی ہو گئی، کہ عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے صرف سنی اتحاد کونسل کو کیوں اس کو سلیکٹ کیا؟ یہ مولانا فضل الرحمان کو کرتے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو کرتے، چونکہ جو بڑی بڑی مین سٹریم پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ، نواز اور پیپل پارٹی، چلو وہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا چلیں، دیکھیں یہ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی، ایک اسٹریٹجک غلطی کی ہے پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے سنی اتحاد کونسل میں ضم ہونے کا یا شامل ہونے کا۔ اب اس سے قطع نظر یہ جو فیصلہ ہوا ہے، کیا آپ کی توقعات کے عین مطابق تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جس انداز میں مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے، جو قومی اسمبلی سے سلسلہ شروع ہوا، تو یہ تو میرا خیال ہے بڑا واضح تھا، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ انہیں یہ نشستیں نہیں ملنی۔ اس میں عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس پہ براہ راست آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف آتا ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو یا چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو؟
جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو وہاں پہ بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں آج کل بہت میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں، وہی بڑھ گیا والا شیر افضل صاحب، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، تو ابھی تک تو وہ پٹیشن تو نہیں لگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں بھی آئے گی تو ظاہر ہے انہی لا پوائنٹس ریز کیے جائیں گے جو کہ انہوں نے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ میں جو کی، اور پشاور ہائی کورٹ نے جن بنیاد پر ان کو ریجیکٹ کیا تو وہی بھی ہوگا۔ لیکن امتیاز صاحب بات صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے زیر عتاب تھی جب سے ان کی حکومت گئی ہے، جیلوں میں ہیں تمام لیڈران مشہور عمران خان، اور عدالتوں سے آپ نے دیکھ لیا، یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں، ابھی تک ان کو کوئی رہنمائی یا ان کو کوئی سنوائی نہیں ملی، ان کو بقول ان کے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ الیکشن سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ پوری قوم نے دیکھ لیا، ان کے ساتھ ان کے نمائندگان کے ساتھ جو وہ یعنی بنیادی طور پہ کوئی ریلیف نہیں ملا عمران خان کو یا ان کے جو قریبی ساتھی تھے، مخصوص کیسوں میں وہ ریلیف مل گیا ہے۔ تو اس سے چیف جسٹس صاحب خاص طور پہ اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کا تو بڑا دعویٰ تھا، بڑی توقعات تھیں کہ جب آئیں گے تو انصاف کا، قانون کا بول بالا کریں گے، لیکن ہم نے حال ہی میں کچھ عرصے میں دیکھا کچھ ان کے قول و فعل کے تضادات سامنے آئے ہیں۔ تو ذرا مناسب اگر سمجھتے ہیں تو بتائیے کہ کن ایک دو بڑے کیسوں میں ان کے قول و فعل کے تضادات سامنے آئے ہیں؟ پہلے تو اگر ہم اس پہ بات کریں، وہ تو پوری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کا جو انتخابی نشان کا جو کیس تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس وقت ہم جب رپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت جب سماعت ہو رہی تھی، لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی، کس طرح وہ سماعت ہوئی اور کس طرح بظاہر چیف جسٹس صاحب نے خود ہی اس کیس کو بڑا پلیٹ کیا، وکیل اتنے زیادہ نہیں بول رہے تھے کہ وہ بول رہے تھے، اور انہوں نے اس پر وہ یہ جو فیصلہ دیا، تو یہ تو سب سے بڑا ایک پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک بہت بڑا یہ تاریخی فیصلہ ہے کہ کس طرح ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ان کو انتخابی نشان جو تھا بلے سے محروم کر دیا۔ دوسری بات ہے کہ جب وہ 13 جنوری کو جب فیصلہ ہے، اور فیصلے کے بعد آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے، آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی آپ بہت رہ چکے ہیں اور آپ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، پوری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اس پر تنقید کی، اور پاکستان میں بھی تنقید کی گئی، بڑے پروگرامز ہوئے، وی لاگز ہوئے، اور اس پر جب یہ فیصلے پہ تنقید کی گئی تو اس پر پھر بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب دو تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، انہوں نے ایک دم پریس کانفرنس کی، اس کی مذمت کی، اور انہوں نے مطالبہ کیا، اور اسی مطالبے کے تقریباً 3-4 گھنٹے بعد ایک دم JIT بنی۔ بہت بڑا پرانا کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب کچھ ہمارے جرنلسٹ تھے، ایک لاہور سے عامر میر صاحب تھے، ایک اور جرنلسٹ تھے، اور اسد طور کو جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا، تو یہ کیس تھا سپریم کورٹ میں، ہمارے ہی دوستوں نے سو موٹو کے ذریعے ایک درخواست دی تھی، اس پہ انہوں نے سنوائی کی۔ یہ تو بہت پرانا کیس تھا، لیکن اس دن اس کی سماعت تھی، اور اس سماعت میں چونکہ ہماری جو آپ کو امتیاز صاحب پتہ ہوگا کہ ہماری سپریم کورٹ کی جو ہماری ایسوسیشن ہے، پریس ہمارا ایک 45 ہمارا ایک باڈی ہے، پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، پاس ہم اس کو کہتے ہیں، باقاعدہ ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہم نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی، کیونکہ وہ جو JIT بنی، اور JIT نے پھر FIA نے کچھ ہمیں نوٹس بھیجے تھے، ہمارے بہت سارے اس لوگ اگر کمپریس کر کے بتائیں نا کہ اس بنیادی کیس کیا تھا اور اس کا بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کیس اصل میں اس میں اب جناب اسد طور کا ہوا ہے۔ اسد طور کو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پابند سلاسل ہے، 2-3 دفعہ اس کے جوڈیشل ریمانڈ لیے جا چکے ہیں، اور چیف صاحب نے اس دن کہا کہ جناب یہ تو ہم نے نہیں کہا آپ کو، FIA کو تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ایکشن لے لیں، کیونکہ وہ FIA نے جب ان کو نوٹس بھیجا تھا اسد طور کو، تو ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے، اس کے بعد FIR بھی درج کی، اور FIR نے پھر وہ یہ FIR جو ہے کیا سپریم کورٹ کی طرف سے درج ہوئی تھی یا FIA نے خود کیا ہے؟ FIA نے کی تھی، FIA نے FIR درج کی تھی، لیکن اس FIR میں پھر وہ ذکر نہیں کیا گیا تھا جو
عدلیہ مخالف جو ہے وہ اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کچھ دہشت گردی کے دفعات شامل کیے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہٹا دیے جائیں، کیونکہ یہ ہٹا نہیں دیے جائیں بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت بجائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان باقاعدہ آرڈر دیتے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا. اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ جناب ہاں یہ تو دفعات غلط لگے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. اور اس پر تو اس میں چیف جسٹس صاحب کو بجائے یہ کہ وہ آرڈر دیتے، آپ آرڈر کرتے کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، اور وہ تاکہ وہ ابھی تک رہا ہو جاتے اسد طور. لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جی آپ ریزالو کریں. دوسری جو بات یہ ہے امتیاز صاحب کہ یہ جو جی آئی ٹی جو بنی تھی وہ اسی مقصد کے لیے بنی تھی. اور دو کہ وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، لیکن یہ اسی ماں پر بنی تھی کہ یہ جو ان کے خلاف جو تنقید کی جا رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جب ہمارے جو وکیل تھے ہمارے جو پاس کا جو کیس لڑ رہے تھے، جن میں ہمیں نوٹس ملے تھے ہمارے دوستوں کو، صلاح الدین صاحب، انہوں نے کہا کہ اسد طور جیل میں ہے. تو چیف صاحب نے پوچھا کیوں جیل میں ہے؟ تو یہ تھوڑا عجیب سی بات ہے، کیونکہ چیف صاحب باقاعدہ طور پر بڑے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، ان کے ویلاگز دیکھتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ایسے چیف جسٹس کو ان کو عمران ریاض خان کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے. ہاں وہ یہ بھی کہتے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ بڑے باخبر رہتے ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا یہ جو دورہ معیار ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، ہمیں تو ان سے بڑی توقعات تھی کہ وہ کچھ کر جائیں گے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے. لیکن اب چونکہ ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اس پہ بہت تنقید کیے گئے ہیں، اور ان کی یہ جو لیگیسی جو ہے یہ جو چھوڑ کے جائیں گے، تو یہ بھی اس میں ایک. تو جو اسد طور کا کیس ہے اس سے میسج کیا مل رہا ہے پوری قوم کو سپریم کورٹ کی طرف سے؟ اس میں میسج یہی میسج ہے کہ چونکہ اگر آپ اس کے وی لاگز دیکھیں تو ہاں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انہوں نے اسد طور صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو باقاعدہ طور پر ان کو چیلنج بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے جب اسد طور کو ایف آئی اے نے نوٹس دیا اور پہلی دفعہ جب وہ پیش ہوئے تو 8-9 گھنٹے کی وہاں پہ اس کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اسد طور گھر آئے تو انہوں نے پروگرام کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے میرے وکیل نے منع کیا، میں تو بتا نہیں سکتا، لیکن اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے روسٹم پہ بلائے تو میں اس کو میں ان کو سب کچھ بتا دوں گا. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے، شاید انہوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ بہت پروگرامز. بنیادی طور پہ تو اسد طور نے کافی تنقید کی تھی، ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ دوہرے معیار آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اور اس طرح انصاف کا یا قانون کا بول بالا نہیں ہو سکتا ہے. تو بحیثیت مجموعی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دوہرے معیار کی وجہ سے اب سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور کیا اب یہ اس ادارے پہ بھی عوام کا اعتماد نہیں رہا ہے؟ اعتماد کی جہاں بات ہے تو وہ تو اس وقت امتیاز صاحب اٹھ گیا تھا کہ جب انہوں نے 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا تھا بلے والے کا نشان کا، اور اس پہ بھی باقاعدہ طور پر یہ اب پہلے بھی انگلیاں اٹھ رہی تھی. خود مسلم لیگ نون والے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا ملا اسی سپریم کورٹ کی وجہ سے. اگر چلو یہ ان کا یہ بیڈ کا معاملہ جو ہے، یہ الیکشن تو بعد میں اب بھی ہو گئے نا، انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے نا، انہوں نے کرا لیے، تو وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ چلو اس کو وہ اجازت دے دیتے. ان کو اگر وہ بلے کا نشان ملتا تو آج ان کو یہ جو آج جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان سے نہیں چلی جاتی، باوجود اس کے کہ ان کو زیادہ اکثریت میں ان کو عوام نے جتوایا، انہوں نے ووٹ لیے. آج وہ اقتدار میں کے بجائے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اس میں دباؤ، پریشر، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ بہت سارے فیصلے دباؤ میں کیے سپریم کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ چند سالوں کے دوران. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سپریم کورٹ بھی ویسے ہی دباؤ کا شکار ہے، یا یہ از خود اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں جس کا براہ راست نقصان صرف ایک پارٹی یا اس کے رہنماؤں کو ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ اس پر دباؤ ہے، لیکن جس طرح وہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کنڈکٹ کیا، اس کی پروسیڈنگ آپ نے دیکھی، بلکہ اب پوری دنیا نے وہ دیکھ لی تھی کہ وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو وکیل کو بولنے ہی نہیں دے رہے، یہ تو خود بتا رہے ہیں.
اور خود ہی بولنے کے بڑے شوقین ہیں. خود وہ بول رہے تھے، اور وہ مخدوم علی خان جو تھے ان کے وکیل جو تھے، ان کو باقاعدہ ان کو وہ کہہ رہے لائن دے رہے تھے کہ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح. تو وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. حالانکہ کچھ ٹھیک اس میں باتیں وہ تھیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک قانونی پہلو تھا، اس پر وہ عدالت ٹھیک جا رہی تھی، لیکن اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کہے تھے کہ بھائی اگر فی الحال ان کو یہ کرنے دیں اور بلے کا نشان ان کو دے دیتے، بعد میں ان سے اس کو کنڈیشن کر دیتے کہ یہ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی تو ان کے وہ نتائج نہیں دیں گے، تو وہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا، ان کی بھی ساکھ رہتی، عدلی کی بھی ساکھ رہتی. تو انہوں نے نہیں کیا. تو اسی فیصلے کے بعد تو آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر اعتماد کا، تو لوگ تھوڑی سی جو ہو ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے. وہ اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو آج جو پاکستان تحریک انصاف جو جن مشکلات کا شکار ہے، تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس میں ہماری عدلیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو بالکل سہیل صاحب نے صحیح کہا کہ بلے کا نشان ہو جو 13 جنوری کو فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، یا پھر خود انتخابات کا کانڈکٹ جس انداز میں بڑی جلدی میں نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے کچھ نشستوں پہ تاکہ ان کے معاملات الیکشن ٹرائبونل میں چلے جائیں، اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کے ساتھ جو حشر کیا گیا، جو بندر بانٹ کی گئی، تو اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ شاید نیکسس کہیں نہ کہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کا آپس میں موجود ہے، اور بالکل کہتے ہیں نا وہ یکسوئی کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ایسی سمت میں جا رہے تھے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک مخصوص پارٹی ان کا ہدف ہے. اب ثبوت ہمارے پاس اس کا کوئی نہیں، لیکن ثبوت جو فیصلے ہیں، جتنے فیصلے سامنے آئے ہیں، چاہے ہائی کورٹ سے آئے چاہے سپریم کورٹ سے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے عامر فاروق صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو یہ بھی کہا گزشتہ روز کوئی 13 مارچ کی ہیئرنگ کے دوران کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی وضاحتیں مانگی ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 180 کیس جس شخص کے خلاف ہوں اس کو آپ ہفتے میں 1 دن کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طرح تو 3 سال کے بعد پھر اگلے کیس کے حوالے سے ملاقات کی باری آئے گی. تو ایک ان عدالتوں نے البتہ یہ سوال نہیں کیا، کسی عدالت نے بھی، کہ جو 180 کیس بنے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا تھی. کیس پہ کیس، کوئی چیچو کی ملیہ میں بنا، کوئی فیصل آباد میں، کوئی پنجگور میں بنا. تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ان عدالتوں نے ہمیں بتایا کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ بہت سارا معاملہ گرے کا ہے، اور اگر تھوڑا گرے معاملے میں بھی دیکھ لیتے پھر تکنیکی امور کے پیچھے یہ نہ چھپتے اور کچھ ایسے فیصلے کرتے جس سے تاریخ میں ان کا نام روشن ہو جاتا. بہت بہت شکریہ.